حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. حاضر مکرم صاحب نزی وقار، اللہ رب العزت کا بے پار لطف و کرم و توفیق و رحمت، جس کی توفیق سے ہمیں جمعہ المبارک کی مبارک ساعتیں نصیب ہو رہی ہیں، اور یہ ساعتیں کرم و رحمت، بخشش و عافیت اور قرب و معیت، حسن احوال کی اصلاح احوال، حسن اخلاق کو مزین کرنے اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے وابستہ کرنے کے لیے ایک سبق کا، درس کا اور حسن ذوق سماع کا، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذوات مقدسہ سے اپنے آپ کو ان کی رحمتوں سے بہرور کرنے کا ایک ادنا سی کاوش ہے۔ اللہ ہم سب کا آنا، آپ سب کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارا مضمون شان اولیاء اور غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے چل رہا ہے۔ میں نے سورہ الزمر کی ایک آیت تلاوت کی، اس میں اہل اللہ کا مقام بیان ہو رہا ہے۔ فرمایا وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے انہیں بھی جنت کی طرف گروہ در گروہ لے جایا جائے گا۔ حتی اذا جاءوها وفتحت ابوابها، اور جب وہ جنت کے پاس پہنچیں گے اور اس کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے، تو ان سے وہاں ان کے نگران اور جو جنت کا دروغہ ہے انہیں رضوان کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اور جو دوزخ کا دروغہ ہے انہیں مالک کہتے ہیں، حضور کی حدیث کے مطابق۔ جو رضوان ہے وہ خوش آمدید کہیں گے، اور کیا کہیں گے؟ وقال لهم خزنتها سلام علیکم، وہ کہیں گے تم پر سلام ہو، علیکم طبتم، خوش و خسخرم رہو، سو ہمیشہ رہنے والے، ہمیشہ رہنے کے لیے اس میں داخل ہو جاؤ۔ اب یہاں پر پہلی آیت کے حصے میں ذکر آیا وسیق الذین اتقوا، جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے، تقوی اختیار کرتے رہے۔ اب تقوی کے بہت سے معنی ہیں۔ ایک معنی تو اللہ کی حرام کرتا چیزوں سے بچ جانا ہے، اور ایک معنی اللہ کے جاری کردہ حکم کو بجا لانا ہے۔ تیسرا معنی جہاں رب باری تعالیٰ جن مقامات پر اپنے بندے کو دیکھنا چاہتا ہے وہاں نظر آنا، اور جن مقامات پر وہ دیکھنا نہیں چاہتا کہ میرا بندہ وہاں نہ ہو، وہاں نظر نہ آنا، یہ بھی تقویٰ ہے۔ پھر تقویٰ کا ایک معنی، یہ عمومی معنی تو ہم رب کے پکڑ سے ڈر جانا ہے۔ کیا؟ رب کی پکڑ سے ڈر جانا ہے۔ عبرت طاقت اور اس کی بارگاہ کی طاقت کیسی ہے، عبرت پا جانا، اس کی طاقت کو دیکھ کر خائف ہو جانا کہ اس کی دوزخ کی عذاب بڑا سخت ہے، یہ بھی ڈر جانا ہے۔ مگر ایک اس سے بھی اعلیٰ معنی بھی موجود ہے جو تقویٰ کا، جب کسی ذات سے محبت ہو جاتی ہے، جب محبت کی انتہا ہو جائے، کوئی جچ جائے، تو پھر انسان اس کے نہ عذاب سے ڈرتا ہے
نہ اس کے انعام اس کی لالچ میں کرتا ہے، وہ اس وقت کام کرتا ہے کہ وہ ذات ناراض نہ ہو جائے، وہ ذات راضی ہو جائے۔ تو جو ذات کو راضی کرنے والے ہیں وہی اصل میں مقام پا جانے والے، کیونکہ جنت بھی کوئی ایک قسم کی تھوڑی ہے۔ رب نے جنتوں کی بھی قسمیں رکھی ہیں، 7 جنتیں ہیں، ان جنتوں میں بھی ہر ایک کو مقام ملنا ہے، اور وہ مقام اس کے درجے کے مطابق ہونا ہے۔ اس لیے تقویٰ کا ایک معنی یہ بھی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث قدسیہ میں موجود یہ بات ہے، یہ حضور سے پوچھا تقویٰ کا ایک اور معنی کیا؟ فرمایا جیسے خاردار جھاڑیوں سے دامن بچا کے نکلا جاتا ہے، دنیا میں زندگی کو گزار، یہ بھی چیز، مگر مقصود جو اثر کر رہا حضور کی بارگاہ تو حق ہے، مگر جو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت تقویٰ کا یہ بھی معنی ہے کہ جس سے معبود ناراض ہو جائے اس کی عذاب سے نہ کرے، کیونکہ وہ تو مانا ہے، مگر جب ذات سے تعلق وابستہ ہو جائے، استاد شاگرد ٹیچر 2 طرح کے 3 طرح کے بچے ہوتے ہیں۔ ایک بچے وہ ہوتے ہیں جن کا ذہن بن جاتا ہے کہ شاید آخری رات پڑھیں گے یا آخری رات سے پہلے یہ معاملہ ہو جائے کہ کوئی نہ کوئی میں خالی پیپر دے دوں تو اگلا جو ہے نا ایگزامنر رینک دے دو میرے پیپر حل کر دے، یہ تو ایسا عمومی طور پر ہوتا نہیں، یا کوئی جیب گرم کرنے کے چکر میں۔ دوسرا استاد کے ڈر سے پڑھتے ہیں کہ ناراض ہو، جلدی پڑھیں گے، انسلٹ فیل کرتے ہیں کہ استاد کو، یا تیسرا جو استاد کی شاباش کے لیے، اور چوتھے جو بہت ریئر ہوتے ہیں وہ ہے استاد سے علم لینے کے لیے، استاد اٹھتا کیسے ہے، بیٹھتا کیسے ہے، کھاتا کیسے ہے، چلتا کیسے ہے، پڑھانے کا انداز کیا ہے، وہ جو لے جاتا ہے نا وہ باقی دن نہیں لے سکتے۔ کوئی صرف نتیجہ لینے کے چکر میں ہوتا ہے، کوئی صرف پاس کرنے کے چکر میں ہوتا ہے، ڈگری بنانے کے چکر میں، اور تیسرا جو ہوتا ہے وہ ویسے کہتا ہے ایسے ٹول لگ جائے میرا، تو یہ سارا۔ مگر جو چوتھا ہوتا ہے جو استاد سے علم چاہتا ہے، علم لیتا ہے، تو وہ ہر وہ چیز کرتا ہے جس سے اس کو وہ علم کی خیر ملے، اور جس نظر سے استاد اسے دیکھتا ہے پیار سب سے کرتا ہے، پڑھاتا سب کو ہے، مگر جو نظر اس کی اس پر ہوتی ہے، جو اس کی خاص پروڈکٹ تیار ہو رہی ہوتی ہے، جس کو وہ علم میں بھی، تربیت میں بھی، طبیعت میں بھی، معاملات میں بھی، اخلاق میں بھی اس معاملے پر دیکھتا ہے، تو جس کو اس نظر سے دیکھتا ہے اس کو جو کچھ ملتا ہے وہ باقیوں کو نہیں۔ میں کہ کسی بھی علم کو لے لیا، حتیٰ کہ وہ کوشش کی ہو تو اس کو بھی لے لیا، جس پر بھی علم کو لے لیا، سیکھنے کی بات کریں۔ تو جب یہ معاملہ ہو جاتا ہے، اب آگے اس مثال کو پرے کر رہے، اب آگے رب کی طرف، جو رب کے لیے چل پڑا، جو مدینے والے کے لیے چل پڑا، رب اور رسول کے لیے چل پڑا، جس کا مقصود یہ ہے کہ میں نے ان کو راضی کرنا ہے، جس کا مقصود یہ ہے کہ میں نے ان کی آنکھوں میں ٹھنڈک اپنے لیے پیدا کرنی ہے، جس کا مقصود یہ ہے کہ ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے۔ اب ان سے بڑا مسکراہٹ سے بڑا جب رب کی طرف آئے گا تو رب کا تو چہرہ اپنی جان کے مطابق، مطلب یہ کہ رب کی رحمت کے اقدار بن جائے، رب راضی ہو جائے، اور وہ ملے جو باقیوں کو نہیں ملتا، اور اس کی نیت ان کو راضی کرنے کی ہو تو پھر اس میں وہ ملتا ہے جو باقیوں کو نہیں ملتا۔ باقیوں کو جزا ملتی ہے، سزا ملتی ہے، مقام ملتا ہے، مگر انہیں جزا و سزا سے ہٹ کر، مقام سے ہٹ کر رب اور رسول کی قربت اور معیت مل جاتی ہے، انہیں معیت مل جاتی ہے، اور جو معیت والے ہو جاتے ہیں انہیں ہی یہ تقویٰ کی خیر مل جاتی ہے، اور جن کو ایسا مل جاتا ہے جنت، ہائے حضور کی بات تو بڑی دور، جنت ان کے لیے سمجھتی ہے۔ رب کہتا ہے وہ آ رہے ہیں میری رضا والے، میری معیت والے، میری قربت والے، وہ دیکھو معین نبی کشتی میری آ رہا، وہ دیکھو علی میری آ رہا، وہ دیکھو
عبد القادر جیلانی آ رہا ہے، وہ دیکھو معروف کرخی آ رہا ہے، وہ دیکھو رابعہ بصری آ رہی ہے، وہ دیکھو حسن بصری آ رہے ہیں، وہ دیکھو کرن کا ویسے کرنی آ رہا ہے۔ جب جنت رب کہتا ہے جنت سمجھ جا، ابھی محبوبوں کے غلام آ رہے ہیں اور پتہ نہیں حضور کے لیے کتنا سمرے گی۔ یہ مقام کیا ہوگا؟ اور جن کو مقام مرتبہ مل جاتا ہے، کلاس کا مونیٹر ہوتا ہے، ریپریزنٹیٹیو بھی کہتے ہیں اس کو، تو باقیوں سے وہ جدا ہوتا ہے۔ عمومی طور پر آج کل تو یہ کرتے ہیں جو کلاس کا شرارتی بچہ ہو اسے مونیٹر بنا دیتے ہیں تاکہ وہ خود ہی سنبھال لے، لیکن اللہ کیا ایسا نہیں ہے، اللہ کیا ایسا، اللہ رب العزت کچھ ہی تو اولیاء کا بھی یہ مقام، تو جو مونیٹر کے پاس چابی ہوتی ہے، استاد کے دراز کی چابی بھی ہوتی ہے اس کو، وہ اس میں سے خزانے بھی لیتا ہے، بانٹتا بھی ہے۔ استاد کہتے چلو بیٹا اب ضرورت نہیں، کیوں کہتا ہے، وہ خود بھی دے سکتا ہے، مگر استاد چاہتا ہے کہ اس کو پتہ لگے کہ میں نے اس سے اپنی قربت کی ہے۔ بھائی نہیں، رب پرے کر دیا اس بات کو، اب آئے رب کی طرف، جو رب والے ہو جائے تو رب نے اپنی جیب میں نہیں ڈالتا، ڈال دو، دیتے جاؤ، ڈالتے جاؤ، ان کا ہاتھ رب کی جیب میں ہوتا ہے۔ ہائے کیونکہ انہیں مصطفیٰ اور اللہ کی قربت مل جاتی ہے، ان کا ہاتھ رب کے خزانوں کی جیب میں ہوتا ہے، وہ بانٹتے ہیں۔ اس لیے شیخ عبد القادر جیلانی، اس لیے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ کے پاس وقت کا حکمران آیا اور آ کر اس نے آپ کو خزانے دینا چاہے، تھیلیاں دینا چاہیے رکھی ہوتی، آپ نے کہا لے جاؤ، کہا یہ میرا حصہ ہے۔ فرمایا جب رب کے خزانے ختم ہو جائیں گے تو تم سے بھی حصہ لے لیں گے۔ وہ مصر ہو گیا کہ نہیں، میں نے آپ میرا حصہ رکھے، آپ میرا نذرانہ قبول نہیں کر رہے۔ آپ نے جلال میں آ کر جو غوث پاک نے اس کی انہی جو اشرفیوں سے بڑی تھیلیاں تھیں ایسے پکڑ کر نچوڑی، اس میں سے خون نکلنے لگ پڑا۔ آپ نے فرمایا حضور کی امت پر ظلم کرتا ہے اور ظلم کر کے اس کا پیسہ ہمیں نذرانے کے طور پر دیتا ہے۔ ہم بھی دیکھیں 11ویں ہم بھی مناتے ہیں، مگر 11ویں کے نام پر یہ بھی دیکھیں حرام تو نہیں دے رہے، حرام تو نہیں کھلا رہے، لوگوں کا مال نوچ کر تو نہیں دے رہے۔ رب کو ایسی رشوت قبول نہیں ہے، نہ حضور غوث پاک کو قبول ہے۔ میری باتیں ذرا کر رہی ہوں گی مگر سچی ہوں گی کہ کسی کے جگہ پر قبضہ کر کے اسے اونے بونے بیچ کے بچہ کو محفل بھی کروا دوں گا، کسی کو عمرہ بھی کروا دوں گا، کسی کا حج بھی کروا دوں گا، میری باتیں کرنی لگے گی مگر سچی باتیں کروں گا۔ یہ کون سا تصور ہے، یہ کون سا حال ہے؟ بس سمجھا دی بات، زیادہ نہیں، اس سمجھ لگ گئی سب کو۔ حضور غوث پاک کو دیکھ آپ نے فرمایا اگر میں یہ تھیلیاں نچوڑتا اور نچوڑتا تو تیرے گھر تک اور تیرے گلے تک اس کا خون چلا جاتا، مگر اس لیے نہیں کر رہا کہ تو میرے محبوب کے چچا کی آل سے ہے۔ یہ ادب ہے، یہ پیار ہے، یہ محبت، یہ ہار ہے۔ یہ وسیق الذین اتقوا ربہم، جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کو یہ مقام مل جاتا ہے، رب باری تعالیٰ میں مقام عطا کر دیتا ہے، اور جو رب باری تعالیٰ تقوی والوں کی سنگت کا حکم دیتا ہے، کہتا ہے کبھی کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو۔ یہ سنگت کیا دیتی ہے، یہ ملاپ کیا دیتا ہے، اس سے خیر کیا ملتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے ذکر والوں کی خیر کے حوالے سے، فرمایا اللہ والے وہ ہیں جو خود ذکر کی چابیاں ہیں، مفاتیح ذکر کی چابیاں ہیں۔ قرآن ایک اور جگہ کا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم ذکر والوں سے سوال کرو اگر تم نہیں جانتے۔ تو مالک یہ کیوں نہیں کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْعِلْمِ،
فاسألوا أهل الفلاسفة، فاسألوا أهل المناطق، فاسألوا أهل الفقهاء. مالک یہ کیوں نہیں کہا باقیوں کو سن کے ملتا ہے، ذکر والوں کو دیکھ کے ملتا ہے. اور جن کو دیکھ کے ملتا ہے، جو نقشہ وہ کھینچ سکتے ہیں، جو بات وہ کر سکتے ہیں، کوئی نہیں کر سکتا. اور جب آپ سنگت خیر میں بیٹھے تو سنگت خیر میں بیٹھنے کی وجہ سے ان کی عادتیں، ان کی رحمتیں، ان کی برکتیں اور ان کی نسبت آپ کو بھی حاصل ہوتی ہے. مردہ دل بھی بیٹھا ہو، مگر جہاں اللہ رسول کے ذکر کی مجلس آ جائے وہاں پر مردہ دل بھی زندگی پاتا ہوا پھر سے خیر والا ہو جاتا ہے. میں اس کی ابھی مثال دیتا ہوں آپ کو، ابھی مثال لیں. حضور داتا صاحب ہمارے پاس جی گئے، اب وہاں پر جو شخص حاضری لیتا ہے تو وہ وہاں جا کر تو فیس کو فجور والا کام کرے گا، حرام کام اندر بیٹھ کے کرے گا. اب میں تو کرنے نہیں دیں گے لیکن کرے گا. حرام سے مراد سگریٹ، چرس، کوئی اور حرام کام نہیں کرے گا. کیوں؟ وہاں میں ہم نے زمانے کا برا آدمی بھی دیکھا ہے جو سر ڈھانپ کے ادب سے جاتا ہے، اس در کا حیا کرتا ہے، جو نظر بھی نہیں آ رہے، تعویذ بھی پتھر کا پڑا ہوا ہے. ارے کچھ تو ہے، ہم تو سب کچھ مانتے ہیں، ارے کچھ تو ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ان پردے والوں سے پردہ کر رہا ہے جو خود پردہ کیے بیٹھے ہیں، جو پردہ کیے بیٹھے ان سے پردہ کر رہا ہے کہ میری یہ بات چھپی رہے. اور رب سے کہتا ہے مالک دیکھ تیرے بندے کے در پر آ گیا ہوں، اب کرم فرمانا، رحمت فرمانا، معافی دے دے، برکت دے دے. تو یہ آج ان کو نصیب ہو جاتا ہے. تو اس کا دل مردہ ہوا کہ اس کے دل میں زندگی آئی، اس کو حیا آئی، کرم و رحمت کی خیر پڑی. یہی وہ وفاتی ہے ذکر کی مجلس سے بن جاتی ہے کہ جہاں پر ان کی مجلس میں بیٹھنے والا ہو جائے تو وہ خالی نہیں رہتا، کوئی نہ کوئی نور کی شعاع اس پر بھی پڑتی ہے. یہی قرآن و حدیث کی بات آ جائے، یہی سنت کی بات آ جائے، یہی معاملات کی بات آ جائے. اور جو ایسے ہو جائیں گے ان کا تو جنت انتظار کرے گا، جنت ان کے منتظر ہے، جنت انتظار کرے گا. اور رب باری تعالیٰ نے سورہ الحدید میں ارشاد فرمایا ہے، کیا خوبصورت خوبصورتی ہے. مجھے آیت بھولتی نہیں، مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے. یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبأیمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم. سورہ الحدید 57 نمبر سورہ، آیت نمبر 12. رب محبوب علیہ السلام کو ان کے غلاموں کی شان سنا رہا. اے حبیب، جس دن آپ اپنی امت کے مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھیں کہ ان کا نور ان کے آگے ان کے دائیں جانب تیزی سے چل رہا ہوگا، وہ نور والے ہوں گے. ان کے نور کا عالم یہ ہوگا کہ نور میں نہایت ہوں گے، کیونکہ بائیں میں نقص ہوتا ہے، اس لیے رب نے بائیں کا ذکر نہیں کیا، دائیں کا ذکر کیا ہے کہ وہ نور میں ہی چل رہے ہوں گے. اب منظر دیکھیں، میں ایسی منظر کھینچنے لگا ہوں، ایسے ذہن میں آیا. حضور مقام محمود پر کھڑے رب کی قربت میں، اور رب باری تعالیٰ اپنی شان کے مطابق رب کی صدارت کی کرسی ہے، اور وہاں سے آقا کے یہ غلام گزر رہے ہیں. اور آپ کہے گا سونیا دیکھے یہ تیرے بھی ہیں، کیونکہ تیرے ہیں، اب یہ میرے بھی ہیں. یہ تیرے اور میرے، بلکہ رب کہے گا یہ ہمارے ہیں جن کا نور ایسا. اور ابھی جنت میں یہ وہاں تو میں نے کہا جنت انتظار کرے گی، اور یہاں یہ سوئے کیسے ہوں گے کہ جنت خود نور ہے. رب کہے گا وہ اپنا نور بھی لے کر آ رہے ہیں، تو نے کیا نور والا ہوگا، وہ اپنا نور بھی لے کر آ رہے ہیں. یہ شان عطا ہوگی. اور کہا اور تمہیں بشارت ہو آج تمہارے لیے جنتیں جن کے نیچے نہریں رواں.
تم ان میں ہمیشہ رہو گے. یہی بڑی کامیابی ہے. یہی بڑی کامیابی ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ یہ سنگت اور صحبت عطا ہو جائے گا حضور اسلام کی محبت، اور پھر وہاں پر ان کا استقبال ہوگا، وہاں پر سلام پیش کیا جائے، وہاں پر رحمتیں پیش کی جائیں، اور رب باری تعالیٰ فرمائے گا تم پر سلام ہو. سورہ احزاب شریف کے اندر رب باری تعالیٰ نے اسی طرح کا مضمون ایک اور بیان فرمایا ہے، اور کیا خوبصورت مضمون بیان فرمایا. فرمایا محبوب علیہ السلام کے غلاموں کی شان کیا ہوگی. رب فرماتا ہے تحیتہم هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور. وہی ہے جو رب تم پر درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں. لفظ صلاۃ آیا تو کہا جو میرے مصطفیٰ والے ہو جاتے ہیں میں وہ مصطفیٰ پر صلاۃ بھیجتے ہیں اور میں ان پر صلاۃ بھیجتا ہوں، اور میرے فرشتے بھی ان پر صلاۃ بھیجتے ہیں. محبوب کی نسبت سے انہیں بھی صلاۃ کا حصہ عطا ہوتا ہے، محبوب کی خیر سے انہیں بھی درود کی خیر نصیب ہوتی ہے. اور وہ جب صلاۃ رب اور فرشتے بھیجتے ہیں تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جائے، اور وہ مومنوں پر بڑی مہربانی فرمانے والا ہے. اور اگلا جملہ پھر وہی آ رہا ہے تحیتہم یوم یلقونہ السلام. اور جس دن وہ مومن اپنے رب سے ملاقات کریں گے تو ان پر رب کی طرف سے کہا جائے گا السلام علیکم. اے میرے مصطفیٰ کے غلاموں تم پر سلام. وَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا. اور ان کے لیے بڑی عظمت والا اجر تیار کیا رکھا. یہ شان رب باری تعالیٰ نے عطا فرمائے. اور ان کا مقام کیا ہوگا یہ حدیث مقدسہ میں سنائے دیتا ہوں. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، نسائی شریف میں آئی ہے، ابن ماجہ میں آئی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ما مجادلۃ احدکم فی الحق یکون له فی الدنیا باشد مجادلۃ من المؤمنین لربهم فی اخوانهم الذین ادخلوا النار. قال يقول ربنا اخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا فأدخلتهم النار. قال فيقول اذهبوا فاخرجوا من عرفتم منهم. قال فيأتونهم فيعرفونهم بصورهم فمنهم من أخذته النار إلى أنساف ساقيته ومنهم من أخذته إلى قبين فيخرجونه إلى آخر الحديث. حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم لوگ بھی اپنے اپنے ساتھیوں کا تحفظ کرتے ہیں کہ جائز ناجائز معاملے یہ علیحدہ معاملہ. فرمایا تمہارے کسی ایک شخص کا بھی دنیا میں کسی حق بات میں تکرار کرنا اس قدر سخت نہیں ہوگا جو تکرار مومنین اور کاملین اپنے رب سے اپنے بھائیوں کے لیے کریں گے. رب سے تکرار کریں گے. وہ رب جو کہتے ہیں کسی کی جرأت جو میرے سامنے کلام کرے، اور یہ بھی لفظ ہے جھگڑا کریں گے. ہے کسی کی جرأت رب سے جھگڑا کرے تو یہ کیا حدیث بخاری میں آ رہا ہے؟ یہ جھگڑے سے کیا مراد ہے؟ وہ رب سے کہیں گے. کیا کہیں گے؟ مالک یہ ہے وہ شرکت، یہ ہے وہ نسبت. دنیا میں بھی بندہ کہتا ہے یار میرے مفاد کے لیے ٹھیک ہے میں چپ کر جاتا ہوں. رب والے ایسے نہیں ہیں، وہ لجبال ہیں. اور سبحان اللہ حضرت معروف قرخی کے بارے میں آتا ہے، آپ نے فرمایا لوگوں، اور امام ابو موسیٰ دیولی کے بارے میں بھی آتا ہے، باجلی بستانی کے بارے میں بھی آتا ہے. ان سے مفہوم کا قول ہے. فرمایا لوگوں اپنی سنگت رب والوں سے جوڑے رکھا کرو. کیوں؟ رب والوں کے دل پر
رب ہر روز 40 سے 70 بار نگاہ کرتا ہے. تو پتہ نہیں کس کا نام اس کے دل پر اپنے دوست کی صورت میں دیکھ لے تو تمہارا نام دیکھ کر تمہارا بھی کام اس کے صدقے ہو جائے. یہ مقام رب دیتا ہے کہ تم اپنی شنکت ان کے ساتھ رکھو, تم اپنا پیار ان کے ساتھ رکھو جن کے دل پر رب دل میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ نگاہ ڈالتا ہے, اتنا نگاہ ڈالتا ہے, اتنا پیار کرتا ہے اسے. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا مالک جو ہمارے جہنم میں بھائی جا چکے ہیں, ہمیں تو جنت مل گئی, ہم نے نہیں جانا, ہم نے نہیں جانا. وہ عرض کریں گے ہمارے پروردگار یہ ہمارے بھائی تھے, ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے, ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے, ہمارے ساتھ حج کرتے تھے, انہیں تو نے دوزخ میں ڈال دیا ہے. اور مفہوماً یہی شرح یہ کر رہا ہوں, مالک ہم نے وعدہ کیا تھا ایک دوسرے سے, جو کوئی جنت میں جائے گا جو دوسرا جانے لگے گا جانے نہیں دیں گے. یہ رب نے اختیار نہیں دیا اپنے بابو کو, یہ پیار ہے, یہ محبت ہے, یہ اختیار ہے. میں نے کہا نا اللہ کے بندوں کا ہاتھ رب کی جیب میں ہوتا ہے, میں اس طرف بھی آتا ہوں. تو فرمایا اس پر اللہ فرمائے گا اچھا تم جنہیں پہچانتے ہو جا کر انہیں خود ہی دوزخ سے نکال. ابھی یہ حضور کی بات نہیں ہو رہی, یہ حضور کے غلاموں کی شان یہ ہے, یہ سرکار کے غلاموں کی شان ہے. تو سرکار کا مرتبہ کیا ہوگا؟ وہ تو پھر وہی ہوگا عسا ان یبعثک ربک مقام محمودا. سونیا آجا جو تو کہے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, جو تو کہے گا, جو تو فرمائے. تو فرمایا کہے گا جاؤ تمہیں جنت میں جنہیں پہچان کے جہنم میں انہیں دوزخ سے نکال دو. کہتے وہ ان کے پاس جائیں گے اور رب نے بھی انتظام کیا ہو. رب نے کیا انتظام کیا ہو؟ اوروں کے جسموں کے سارے جسم کو جلا رہی ہوگی آگ, اور ان والوں کو رب کہے گا ان کے سائیں آ رہے ہیں, ان کے ٹخنوں سے اوپر نہیں جانا, ان کے چہرے نہ جھلسیں, اور وہ جب جائیں گے تو پہچان کے جائیں گے, لے جاتے جائیں گے. رب سے بڑا تو کوئی نہیں ہے. رب نے یہاں بھی اپنے بندوں کا مقام دکھایا اور بتایا جو میرے ہو جائے نا, میں سادی بات کہوں جو میرے مونیٹر ہو جائے, جو میرے پریفیکٹ ہو جائے. میں یہ کوئی اس کو کوئی غلط مانا نہ لے, میں عزت اور تکلیف کی بات سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں. جو میری مقرب ہو جائے تو میں انہیں خالی نہیں رہنے دیتا, ان کو یہ مقام دیتا ہوں. فرمایا انہیں نکال لیا جائے گا, اور پھر فرمایا انہیں بھی جا کر نکال دو جن کے دل میں 1 دینار کے برابر بھی ایمان ہے. پھر فرمائے گا انہیں بھی نکال دو جن کے دل میں نصف دینار کے برابر بھی ایمان ہے. اور فرمائے گا انہیں بھی نکال دو جن کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے. اور حضرت ابو سعود خدری نے فرمایا اب جس شخص کو یقین نہ آئے وہ یہ آیت پڑھ لے, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. فرمایا اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے, اور اس سے کم تر جو بھی گناہ ہو اللہ معاف فرمانے والا ہے. اب میرا سوال یہ ہے, اب اگر یہ مانا لیا جائے رب والے رب کے مقابل ہیں تو رب کے ساتھ جھگڑا کیوں کر رہے ہیں؟ رب تمہیں جھڑک دے کہ تم تو میرے مقابل ہو, تم میرے تو ہو ہی نہیں. وہ اور ہیں, وہ لاکھ کوئی منات والے ہیں, مصطفیٰ کے غلام اور اولیاء نہیں. میں اس کی مثال سمجھاتا ہوں. دیکھیں کعبۃ اللہ کے اندر لاکھ منات بدھ تھے نا, بولے تھے کہ نہیں؟ حضور نے انہیں رہنے دیا فتح مکہ کے بعد. کیوں نہیں رہنے دیا؟ کیونکہ وہ شرک کی علامت تھے. کیا تھے؟ شرک کی علامت تھے. اور ادھر صفا مروا کو بھی نہیں چھیڑا, حجر اسود کو بھی نہیں چھیڑا.
مقام ابراہیم کو بھی نہیں چھیڑا. کعبۃ اللہ بھی پتھر کی عمارت ہے, ہم عبادت کعبۃ اللہ کی تو نہیں کرتے, اسے بھی نہیں چھیڑا. رکن یمانی کو بھی نہیں چھیڑا. کیوں؟ آقا سارے پتھر توڑا دیے اور انہیں نہیں توڑے. کہا ان کی نسبت من دون اللہ والے شرک والوں سے اور ان کی نسبت رب والوں سے ہے. جو رب والے ہو جائے وہ پتھر بھی ہو, مگر ان کی نسبت رب والوں کی وجہ سے وہ پتھر بھی عام نہیں رہتے, رب کی نشانی بن جاتے. اس عقیدے کے نقطے کو سمجھ رہے ہیں بات. یہ ذہن میں بار بار کہا جاتا آیات آتی من دون اللہ, اللہ کے سوا, اللہ کے سوا. تو یہ پچھلی دفعہ بھی میں نے یہی بتایا تھا کہ یہ اللہ کے سوا ہیں مگر اللہ والے ہیں, کیونکہ یہ حزب الرحمان والے, حزب اللہ والے, اللہ کے محبوب, اللہ کے گروہ والے, اس لیے ان کو یہ مقام ہے, اس وجہ سے یہ مقام ملا ہے. اب اگر یہ بات ہوتی تو رب باری تعالیٰ کیوں کہتا کہ جب میں ان میں 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہوں, تم کیوں بچانے آئے؟ رب نے کہا نہیں, بے شک بچانا, میں نے بچانا ہے, بھجوانا ہے, مگر میں کسی طریقے سے بھجواؤں کہ میرے محبوبوں کی شان نظر آئے کہ ان کی وجہ سے جا رہے ہیں, مقام دکھانا چاہ رہے ہیں. یہ مقام کے لیے سب کچھ ہے. اس کے رب باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, حضور کی حدیث عرض کی ہے, جسے چاہتا ہے شرک تب شرک ہوتا ہے جب رب کا مقام بھی سمجھ کرتا ہے. ہاں کچھ باتیں ہمیں بھی احتیاط کرنی چاہیے. ایسے جا کر بازاروں میں طواف نہیں کرنا چاہیے, اس سے اللہ والوں پر تان کیا جاتا ہے. ایسے جا کر بیری کے درختوں کے نیچے بیریاں نہیں لینی چاہیے, یہ گرے گا تو بیٹا ملے گا, ضروری نہیں ہے, بس وہاں جانا ہی کمال ہے, رب کی رحمت مل جانے والی. عجیب و غریب قسم کے دھاگے باندھتے رہنا, وہاں پہ کانٹے لگاتے رہنا, یہ ساری چیزیں کہاں ہیں؟ ان سے ہمارا مسئلہ کے حق بدنام ہوتا, یہ جہالت کی علامات, اس کا کوئی تعلق اللہ والوں کی نسبت سے نہیں ہے. پھر آپ کی اگلی بات, ہم علم پسند مند ہیں. حضور غوث پاک میں عرض کرتا ہوں, حضور غوث پاک خود 90 سال تک خود پڑھاتے رہے. دیکھیں کسی درویش کے پاس جائیں, اس کے پاس علم کیا ہے. آپ یقین جانیں پھونک مارنا تصوف نہیں ہے, یہ تصوف کی جزیات مخلوق کو انعام دینا اور خیر بانٹنا تو ہے, مگر یہ کل یقین نہیں ہے. اس کمپنیوں کو منکر نہ قرار دے دے, میں بات توجہ سے سنیں, یہ جزء کل یقین نہیں ہے. ہم نے صرف اس لیے رکھا ہے, تصوف کا نام رکھا ہے کہ اللہ والے یہ پیر اس لیے پکڑتے ہیں, کاروبار خراب ہو گیا اب کیا, صرف اس لیے. کبھی یہ نہیں سوچا حضور آپ تو تہجد گزار ہیں, ہم تہجد کیسے پڑھیں, کیا دل میں امنگ ڈالیں گے تہجد میں. یہ نہیں ملتے کہ قرآن جو ہے, قرآن کس وقت پڑھا جائے, کیا پڑھا جائے, کیسے پڑھا جائے, اور کون سا پڑھا جائے, کس قدر روانی سے سیکھا جائے کہ قرآن ہمیں بھی بہت ہی ادا کرنا شروع کر دے. اچھا آپ کو اگر آپ نے مرشد کی زیارت ہوئی, ہم نے تمہیں نہیں دیکھا, ہم ان کو کیسے مل سکتے, اخلاق کا درس کیسے ملے. حضور میرے اندر چڑچڑا پن بہت زیادہ ہے, وہ دعا بتائیں, طریقہ بتائیں کہ چڑچڑا پن ختم ہو جائے. میں پوسیدہ ہوں, میں دوسرے کو دیکھ کر حسد میں آ جاتا ہوں. یہ باتیں جب تک نہیں کریں گے تب تک سودا کیسے ملے گا. ہم نے تصوف کا معنی بدل دیا, بس ہاتھ چوما پیر چوما, خدمت کی, اگر پیر خان سے بستا ہے تو ہر سال پر خدمت کر دی, سمجھا کافی ہو گیا. نا یہ کافی نہیں ہے. اس طالب علم کی طرح علم چھینو, سیکھو کہ جو خیر آپ کو ملی ہے وہ کیسے ملے گی. اصلاح کا مسافر جو اصلاح والا ہو جائے گا, باقی دنیا اس کے لیے پیچھے رہ جائے گی, اس کو وہ بھی خیر لگے گی, اسے وہ بھی خیر ملے گی. ہاں کہنا پڑتا ہے, کوئی حرج نہیں, کہیں, مگر اس کو مدار مریدی نہ رکھیں. حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ
رات تک خود پڑھاتے رہے. آج میں آپ سے پوچھتا ہوں کتنے گدیوں والے ہیں شریعت والے؟ سارے کیسے تو نہیں ہیں، اچھے لوگ بزرگوں کو جانتے ہو. سارے کتنے جن کے پاس درس حدیث ہوتا ہے، درس بخاری ہوتا ہو، درس تصوف ہوتا ہو، درس سلوک ہوتا ہو، انتظام ہوتا ہو مریدوں کی اصلاح کا، اس پر اصلاح کا انتظام ہوتا ہے بہت کم. اور تصوف کیا ہے؟ مجھے بہت بات سے پوچھو. آپ نے فرمایا تصوف کی تاب توبہ ہے، سوال میں صفائے قلب ہے، اور جب وہ اپنا دل صاف کرتا ہے، رب کی جانب متوجہ ہو جاتا ہے، تو وہ اسے ولایت مل جاتی ہے. اور جب ولایت مل جاتی ہے تو پھر تصوف کا فا آ جاتا ہے، اسے رب و رسول کی ذات میں فنائیت مل جاتی ہے. اور جب فنائیت مل جاتی ہے تو جو وہ کہہ دیتا ہے رب اس کی ٹالتا نہیں، کر دیتا ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی خطاب فرما رہے ہیں. حضرت شیخ سہروردی بیٹھے، دل میں خیال آیا کہ میں علم الکلام کی کون سی کتابیں پڑھوں اور کون سی چھوڑ دوں. اور یہ کرامت بیان کی ہے علامہ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب کے اندر، جو ان کو کتب العارفین لکھتے ہیں، عارفوں کے کتب. دل میں خیال آیا تو آپ نے تھوڑی دیر بعد خطاب کے دوران کہا، ابو نجیب سہروردی سن، بات سنو، علم وہی ہے جو ہم تجھے سکھا رہے ہیں. نہ وہ والا علم ٹھیک ہے، نہ وہ والا جو بتا رہے ہیں. یہی وہ علم ہے جسے حاصل کرو گے تو رب کا قرب ملے گا. اور ان کا ہاتھ رب کی جیب میں کیسے ہوتا ہے اور رب ان کی مانتا کیوں ہے؟ ایک ہوتے محب بولیا اور ایک ہوتے محبوب بولیا. محب بولیا کو باقی انبیاء سے نسبت ملتی ہے، محبوب اولیاء کو خاص مصطفیٰ کی محبوبیت سے فیض ملتا ہے. حضور غوث پاک کو خاص چشمہ مصطفیٰ سے فیض ملا، چشمہ مولا علی سے فیض ملا. اور یہ فیض ملا، آپ کی بارگاہ میں ایک خاتون آئی اور کہا حضور میرے پاس بیٹا نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، دعا کریں اولاد ہو جائے. آواز آئی عبد القادر اس کے پاس اولاد نہیں ہے، نصیبے میں لکھی نہیں ہوئی. کہا بی بی تمہارے پاس اولاد نہیں. بی بی سیانی تھی، کہنے لگی پھر مریض ڈاکٹر کے پاس لینے کیا آتا ہے؟ میں تو لینے آئی ہوں. رب سے کہیں ہم صرف پکارنا جانتے ہیں، کیا ہم صرف اس کو بلانا جانتے ہیں، اور اللہ بارے اسے منانا جانتے ہیں. وہ منانا جانتے ہیں رب والے. بے شک رب سب کی سنتا ہے، نہ اسے کو مجبور کر سکتا ہے، نہ کو پابند کر سکتا ہے، مگر محبوبوں کو وہ منانا جانتے ہیں. وہ مناتے ہیں، ایسا مناتے ہیں کہ رب ان کی پھر ڈالتا نہیں. کیا چاہتے جو چاہو، تم نے مجھے منایا ہے نا جی مالک، اب میں تمہاری مانوں گا. بتاؤ اقبال نے اسی لیے کہا تھا خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو جب بی بی صاحبہ نے کہا تو آپ نے فرمایا کہ اولاد نہیں ہے. تو کہا آپ کے پاس کیوں نہیں؟ دعا کریں. آپ نے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے، مالک اسے اولاد دے. آواز آئی عبد القادر اولاد نہیں ہے. تو میں مالک نے 2 بیٹے دے. عبد القادر بیٹا نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، مالک 3 دے دے. پھر آواز آئی عبد القادر نہیں ہے، 4 دے دے. پھر آواز آئی کہ نہیں مالک 5 دے دے. پھر آواز آئی نہیں ہے کہ مالک 6 دے دے. کہ نہیں ہے کہ 7 دے دے. جب 7 پر آئے رب نے عبد القادر دے دیے. وقت بس کم رہ گیا. اللہ والوں کو یہ مقام مل جاتا ہے. حضور غوث پاک کی نسبت والا کو عام ہوتا. میں آخری ایک اور بات کر کے اجازت ہوں. ایک بزرگ حضرت ابو حازی کا ذکر آتا ہے، بڑے اللہ والے بغداد میں، ایسے بغداد میں ان کا مرید ان سے اجازت لے کر جانے لگا.
جب جانے لگا تو آپ نے ان سے پوچھا، اب اس استاد نے کہا اپنے پیر مغاں سے کہ حضور اجازت ہے میں سفر پر جانا چاہتا ہوں، کہا نہ جاؤ، زندہ واپس نہیں آؤ۔ اس نے کہا اچھا پیر، بغداد میں حضور غوث پاک کی کچہری باقی ہے۔ حضور غوث پاک کے پاس گئے اور آپ کسی کام میں مصروف تھے، آپ کے سلام کی اور کہا حضور سفر پر جانا چاہتا ہوں، اللہ خیر کرے بتاؤ۔ وہ گئے۔ اب یہ وہ باتیں ہیں جو میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، ان کو پڑھیں کبھی۔ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا نا ان کا ہاتھ رب کی جیب میں ہوتا ہے، جیب سے مراد رب کے خزانوں پر ہوتا ہے۔ بس اختتام پر سے 2 منٹ جب یہ معاملہ پیش آیا، اب وہ بندہ گیا، تجارت ہو گئی، مال لے آیا تو ایک جگہ آ کر آرام کر رہا تھا تو خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کے قبیلے پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا ہے، اس کی طرف آئے ہیں اور اس کو تلوار ماری، وہ مر گیا، اور اس دوران اس کی آنکھ کھل گئی تو دیکھا مال بھی سلامت، میں بھی سلامت، اور واپس بغداد کی طرف چلا۔ تو راستے میں جب بغداد میں داخل ہوا تو سب سے پہلے حضرت محاذر سے ملا، کہا حضور میں تو واپس بچ کر آ گیا ہوں۔ کہا لکھا وہی گیا تھا جو ہوا، ہم نے تو دیکھا تھا وہ بتا دیا۔ عبد القادر کا شکریہ ادا کرو جنہوں نے اس لکھے ہوئے کو رب کو کہہ کر بدلوا دیا۔ یہ شیخ عبد القادر اللہ والوں کی شان کے ہیں، جب ایسوں سے نسبت ہو تو اپنے اخلاق کا، اپنے اعمال، اپنے معاملات بہتر، اپنا لین دین بہتر، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق۔ وما علینا